نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك رواه أبو داود. سامعین کرام، اسلام ایک جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یہ نہ صرف ہمیں عبادات بلکہ اخلاقیات، معاشرت، معیشت اور قانون سازی کے اصول بھی فراہم کرتا ہے. دین اسلام کا بنیادی مقصد انسان کے اندر حسن اخلاق، حسن سلوک اور بہت سی معاشرتی ذمہ داریوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. دین اسلام میں ایک ذمہ داری امانت داری بھی ہے. امانت داری ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی شخصیت کی بنیاد بناتا ہے. یہ نہ صرف انسان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایمانداری اپنائی جائے، بلکہ یہ انسان کے اندر ایک دوسرے سے محبت، صلہ رحمی، صلح اور محبت کا فروغ ہے. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت کو ٹھیک ٹھیک اسے ادا کر دو. امانت داری ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی شخصیت کی بنیاد بناتا ہے. ایمانداری ایسا وصف ہے کہ جس کی بنا پر انسان شریعت کا مکلف ٹھہرا ہے، ذمہ دار ٹھہرا ہے. اگر یہ ایمانداری والی صفت، امانت والی صفت انسان کے اندر موجود نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ احزاب میں یوں نہ فرماتا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو، اس شریعت کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس شریعت کو، اس امانت کو، اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان ایسا شخص ہے کہ جس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اس وزن کو اٹھایا، اس شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیا. ادائے امانت کا حکم دیتے ہوئے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک، جب کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت کو ٹھیک ادا کر دو. ولا تکن من خانک، تم خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. یعنی اگر آپ کسی شخص کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں، اگر اس نے آپ کی امانت میں خیانت کر لی ہے تو شریعت آپ کو اس بات سے منع کرتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کریں. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیبۃ نفسہ احد المتصدقین، امانت دار خزانچی ٹھیک پوری ادائیگی جب کرتا ہے کسی کی امانت کی تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے صدقہ کیا. یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر مامور ہو کہ اس کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھوائی ہوں تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتا بلکہ پوری امانت لوٹاتا ہے، تو ایسا کرنا جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. سامعین کرام، امانت داری کا حکم صرف ہم امت کو نہیں دیا گیا بلکہ یہ انبیاء کرام کی بھی وصف رہا ہے. انبیاء کرام کی امانت کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا، جب بادشاہ نے کہا تھا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اور اسی طرح سورۃ القصص کے اندر جب ان دو لڑکیوں نے کہا تھا اپنے والد محترم سے، قالت احداهما، ان دو لڑکیوں میں سے ایک بہن نے کہا تھا قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا سورہ اعراف کے اندر ابلغهم رسالات ربی وانا لكم ناصح امین. اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ السلام کا وصف بیان کرتے ہوئے جب بادشاہ نے پوچھا تھا ہرقل نے ابو سفیان سے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ کا نبی کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک به شیئا وینہانا عما کان یعبد آباؤنا،
यअमुरुना बिस्सलाति वस्सदक़ति वलअफ़ाफ़ि वलवफ़ाइ बिलअहदि वअदाइल अमानति, अमानतों को अदा करने के बारे में वो नबी हुक्म देता है। अल्लाह के रसूल ने भी अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि जो कोई शख्स आपके पास अमानत रखवाए उसकी अमानत को अदा कर दो, ठीक ठीक, खयानत करने का मना किया। अमानतदारी अंबिया किराम के साथ साथ हमारे मुहद्दिसीन और असलाफ का भी ये वस्फ रहा है। सामईन किराम, इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह के बारे में नकल करते हैं कि वो मुल्क शाम में एक बाग की हिफाजत पर मामूर थे। बाग के मालिक ने उनसे अनार मंगवाया। जब उन्होंने कहा कि मेरे पास अनार पेश किया जाए, तो इमाम इब्राहीम अदहम ने जब उनके सामने अनार पेश किया, उन्होंने उस अनार को चेक किया, अनार तुर्श था यानी खट्टा था। तो उन्होंने कहा, आप इतने साल से इस बाग की हिफाजत पर मामूर हैं कि आपको ये अभी तक मालूम नहीं हुआ कौन सी चीज खट्टी है कौन सी मीठी। तो अमानतदारी की मिसाल देखिए। इमाम इब्राहीम अदहम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम आज तक मैंने आपके बाग में से एक भी अनार को चखा नहीं है। सामईन किराम, हमें चाहिए कि जो शख्स हमारे पास अपनी कोई अमानत रखवाए तो उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ठीक ठीक अमानतदारी को अपनाने की, और अगर किसी की अमानत हमारे पास है तो उसे लुटाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।